قرآن سے فائدہ صرف ان کو ہوگا، ورنہ درس پڑھو، روزانہ تلاوتیں کرو، کچھ نہیں۔ عادت پیدا کرو کہ مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے خرچ کر دیا۔ یہ نیکی ایسی ہے، دین میں بھی تم دن بدن ترقی کرو گے، نمازوں میں مزہ آئے گا، قرآن پڑھنے میں آئے گا، خلق خدا تمہارے لیے دعائیں کریں گی۔ اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے خبر دی کہ عالم غیب میں روزانہ 2 فرشتے اللہ کے حکم سے اعلان کرتے ہیں۔ ایک کہتا علامات منفقن خلف، اے اللہ جو خرچ کر رہا نا اس کو اس کی بجائے اور دے، اور دوسرا دعائیں مانگتا علامہ آتے منفقن، جو ممسک ہیں نہیں دیتے برباد کر، ان کا سب کو تباہ کر کے رکھ دے۔ تو دنیا اور آخرت اللہ کہتا ہے وَإِنَّ لَنَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، دنیا بھی ملے گی میرے ہاتھ سے ملے گی، کوششوں سے نہیں، آخرت بھی سمرے گی میرے حکم سے۔ مجھے راضی کرو، میرے نام پر دو، پھر وہ وقت آئے گا جب میں اعلان کر دوں گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ کیسا منظر ہوگا؟ کچھ آگ کی طرف جا رہے ہوں گے بد نصیب، دوسرے وہ ہوں گے جن کے لیے اعلان ہوگا کہ فادخلی فی عبادی، یہ میرے نیک بندے جو جنت کی طرف، ان میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں چلے جاؤ۔ راضیۃ مرضیہ، تم زندگی میں مجھ سے خوش رہے، اب میں تم پر خوش ہوں۔ اور اسی سے سورہ لیل ختم کی نا بلا سوف یرضیٰ، دونوں معنی ٹھیک فرمایا، جو اللہ کو دینے کے لیے خوش کرنے کے لیے دیتا، یہ معنی کریں کہ یہ بھی خوش ہو جائے گا، کثر نکل جائے گی، اتنا دے گا کہ یہ اس کی خوشی حد سے بڑھ جائے گی، یار جتنا میں چاہتا تھا اس سے بھی زیادہ مل گیا۔ اور دوسری طرف یہ بھی معنی ٹھیک کہ اس کا رب بھی اس سے خوش ہو جائے گا۔ تو بھی کیا شاباش، تیرے جیسے بندے پیدا ہونے چاہیے تھے، تو انہیں حق بندی ہے اللہ کے۔ تو قرآن پاک اور رسالت محمد علیہ السلام کے رسالہ، میرے بھائی یہ تو ہے آب زلال، ایسا ڈسٹل واٹر ہے، آب حیات ہے کہ ان کو پیتے جائیں تو انسان کو صحیح زندگی ملتی ہے، ورنہ جانوروں کی طرح کھایا پیا مر گئے، کچھ نہیں۔ اللہ کی لعنت فرشتوں کی، اور خلق خدا بھی بد دعائیں دیتی ہے، نیک آدمی کے لیے مخلوق بھی دعائیں مانگتی ہے، اللہ خوش ہوتا۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دیتا، اور وہ فیصلے ایسے ہی ہے جیسے انور شاہ رحمۃ اللہ نے کہا، جو کہتے ہیں تقدیر بدل جاتی، وہ کہتے ہیں اللہ کو نئی بات سمجھ، فرمایا کافر، اللہ کو پہلے ہی سمجھ تھی مگر حکم دیا کہ کرو فرشتوں کو، اس نے دعا کی، وہ پہلے ہی لکھا تھا کہ دعا کرے گا، اس کیا کرے گا، ٹال جائے گا، نئی بات نہیں، اللہ کو نہیں سمجھ آئی، بندوں کو یوں معلوم ہوتا۔ تو آدمی جو تھا اس کی شادی ہو رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے اللہ کے بتانے سے کہا کہ یہ دولہا جو ہے نا شب عروسی مر جائے گا، پہلی رات ہی اس کی موت ہو جائے گی۔ کچھ دن کے بعد گزرے، پوچھا کہ واقعہ ہوا، لوگوں نے کہا کوئی نہیں، انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں پوچھ۔ آپ نے فرمایا جو دولہا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، گئے، ملاقات ہوئی، تو آپ نے پوچھا بیٹا ان دنوں میں کوئی بات ہوئی؟ اس نے کہا حضور پتہ نہیں آپ کیوں پوچھتے ہیں، ایک واقعہ ہوا کہ میں اور میری بیوی جب اکٹھے ہوئے، طرح طرح کے کھانے ہمارے سامنے چنے گئے۔ حضوری صاحب نے مجھے لکھا، اور قرآن بھی کہتا کہ کئی مرتبہ فرشتے پھرتے ہیں انسانوں کی شکل میں، ہم نہیں پہچانتے، ہم موقع مس کر دیتے ہیں، اللہ کے اللہ کا فرشتہ ہوتا، اس نے کچھ نہیں لینا ہوتا ہم سے، آزمائش ہوتی۔ تو کہتا کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک آدمی نے آ کر آواز دی کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے لیے کچھ دو۔ تو میری بیوی نے اس وقت کہا کہ دیکھیں ہم پر کیسا خوشی کا وقت ہے، یہ کھانے اس غریب نے کبھی خواب میں نہیں دیکھے ہوں، کچھ کھانا اس کو دے کر آؤں۔ تو میں ایک پلیٹ حلوے کی لے گیا اور اسے دی۔ تو صبح جب میرا بستر طے ہوا تو حضرت وہاں ایک کالا ناگ جو تھا، سانپ، وہ مرا ہوا تھا اور اس کے منہ میں حلوہ ٹھونسا ہوا۔ آپ نے فرمایا حکم تو جاری ہو گیا تھا مگر اس نے صدقہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کینسل کر دیا، یعنی اس کو مولو دے دو۔ یہی بات حضور فرماتے صدقہ اور دعا جو ہے نا یہ ٹال دیتی ہے آنے والی مصیبت کو، مگر یہ وہی کرتے نا صدقہ قبل جن کا ایمان ہوتا ہے، ورنہ لوگ باتیں سنتے رہتے ہیں، یقین نہیں ہوتی، اس لیے وہ خیرات نہیں کرتے اور کم وقت رہ جاتے۔ اللہ کے نیک بندے ان باتوں کا اللہ کہتا ہے سچ مانتے ہیں اور اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے دین کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ختم۔